نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی قیمتی اور معروف حدیث مبارک ہے جس کا آج انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، اور اس میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سائے میں مراد دی گئی کہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان لوگوں کا ذکر اس مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اسی میں یہ بات بھی ہے کہ یہ ایک کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں، ایک قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ مختلف نوعیت کے اعمال کو انجام دینے والے افراد ہیں، جن کی 7 اقسام ہیں یا 7 قسم کے افراد ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں فرمایا ہے۔ تو بڑا قیمتی بیان ہے، اور بڑے قیمتی بیانات اس ایک حدیث مبارک میں 7 اعتبارات سے ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اس حدیث مبارک کا ترجمہ گو کہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں اس صحیح بخاری شریف میں ہے، اور احادیث کی دیگر کتب میں بعض الفاظ کا فرق بھی ہے، کہیں کچھ اضافہ بھی ہے کہ جس سے وضاحت تھوڑی سی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ہوں گے، یظلہم اللہ یوم القیامت فی ظلہ، کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا، مراد اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جیسے کہ میں نے عرض کی اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا کی جائے گی۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات، کون ہوگا وہ شخص یا وہ افراد کون ہیں؟ ان کی پہلی قسم نمبر 1، امام عادل، عدل کرنے والا حکمران۔ اور یہ جتنی 7 کے 7 باتیں آئیں گی یہ آسان باتیں نہیں، یہ سب مشکل باتیں ہیں، اور اللہ کی جنت آسانی سے ملنے والی بھی نہیں۔ تو اللہ کی جنت کے حصول کے لیے مشقتیں درکار ہیں، محنتیں کرنی ہیں، اور ان محنتوں کے تناظر میں اس ایک حدیث مبارک میں جو 7 قسم کے افراد کا ذکر ہے، یہ 7 کے 7 کام بہرحال مشکل ضرور ہیں۔ نمبر 1، امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں۔ آج تو کہا جاتا ہے نا حکمرانی ایک نشہ ہے، اور جس کو نشہ لگ جائے تو پھر اس کی کرتوت اور حرکتیں بھی عام طور پر وہ ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال سائے میں جگہ وہ پائے گا امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں۔ نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کو گزارا اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں، اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ پروان چڑھا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 3، ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ، اور تیسرا وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ، اور وہ شخص کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرے تنہائی میں، فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، بس اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ یہ بھی آسان کام نہیں، مجمع میں رونا آ جاتا ہے لیکن تنہائی میں رونا تھوڑا مشکل سے آتا ہے، ذکر آگے مزید ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 4، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور چوتھا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، مسجد میں لگا رہتا ہو، ہر آن اس کو فکر ہو اللہ کے حضور حاضری کی، نماز کی حاضری کی، پھر مسجد کی طرف اس کا رخ ہو۔
نمبر 5 ورجلان تحابا فی اللہ، اور وہ افراد کہ جو اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں کہ وہ ملتے بھی ہیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی محبت پر جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ 5ویں بات ہو گئی۔ 6ٹھی بات وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، اور 6ٹھا وہ شخص ہے کہ جسے ایک ایسی خاتون نے جو منصب والی بھی ہے، اونچے خاندان کی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، دعوت دی، مراد دعوت گناہ، اِلیٰ نَفْسِہَا، اپنے نفس کی طرف بلایا، گناہ کی دعوت دی، زنا کی، قَالَ، بس اس شخص نے کہا انی اخاف اللہ، اس سے کہا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتا ہوں، اور اس وجہ سے وہ زنا کی اس دعوت کو رد کرتا ہے اور اس گندے عمل سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اور نمبر 7 وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، 7واں وہ شخص ہے کہ جس نے صدقہ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فَأَخْفَاهَا، اور اس نے اسے پوشیدہ رکھا، یہ جو راہ خدا میں وہ خرچ کر رہا ہے اس نے اسے پوشیدہ رکھا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ تو اس حدیث مبارک کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اعمال کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اور پہلی بات تو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سایہ مراد اس کے عرش کا سایہ قیامت کے دن، کہ جس دن ہولناکیوں کا عالم قرآن کریم مختلف پیرایوں میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور آج یہ تو خیر سردی کا موسم ہے، گرمی کی شدت میں 50 ڈگری ٹیمپریچر ہو تو کیا حالت ہوتی ہے، سوچی جب قیامت کا دن ہوگا اور وہاں کی گرمی ہوگی، وہاں کی گرمی کی شدت ہوگی تو عالم کیا ہوگا۔ سایہ کن کو ملے گا؟ ان 7 قسم کے افراد کو۔ ربنا اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اب آئیے ایک ایک کر کے تھوڑا سا اس پر کلام کرتے ہیں۔ 7 افراد کا ذکر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا، جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور مراد اللہ کے عرش کا سایہ۔ اگلی بات ہے کہ کل کی فکر ہمیں کتنی ہے، یہ اصل مسئلہ میرا اور آپ کا۔ ہر نماز میں دہرا تو رہے مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، مگر اس بات کا یقین کتنا ہے، اور اس یقین کا اثر ہمارے اعمال میں، معمولات میں، رویوں میں، کردار میں، طرز عمل میں کتنا دکھائی دیتا ہے۔ آج جو بھی ہماری معاشرتی سطح پر کیفیت ہے، اخلاقی سطح پر کیفیت ہے، ہمارا جو قومی مستقل مزاج بنا ہوا ہے، یہ حرکتیں کیا بتا رہی ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں موت آنی ہے؟ اور کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ اور کیا کل کی جواب دہی کا احساس ہمیں ہے؟ یہ مستقل ایک موضوع جو گاہے بگاہے بیان بھی ہوتا ہے، اور یہ مستقل بیان کرنے والا موضوع ہے کہ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کل میرا معاملہ کیا بنے گا، کل مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس دن کی ہولناکیاں بھی ہیں جو قرآن کریم جا بجا بیان کرتا ہے، اور اس دن کی راحتیں بھی ہیں جو قرآن حکیم میں بھی آتی ہیں، اور جیسے کہ اس حدیث مبارک میں بات ہمارے سامنے آ رہی، اللہ یقین کل کا عطا فرمائے۔ البتہ موت آج اور ابھی بھی آ سکتی ہے، اس کے آنے سے پہلے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمائے کہ پہلی بات کون ہوگا جو اللہ کے سائے میں ہوگا؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں۔ آسان بات نہیں ہے، بہرحال حکمرانی گھر میں بھی عطا ہوتی ہے، گھر کا سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے تو اولاد کے درمیان میں عدل کرنا ہے۔ اسی طرح ایک درجے میں اختیار وہ کسی ادارے کی سطح پر بھی ہوتا ہے، جہاں امپلائیز وغیرہ ہوا کرتے ہیں، یا کسی اور اعتبار سے کوئی ادارہ ہو جہاں کچھ لوگ ہمارے زیر تحت کام کر رہے ہوں، حکمرانی وہاں پر بھی ہوتی ہے۔ البتہ یہاں جو اشارتاً بات آ رہی ہے وہ کہ جس سے کسی خطے زمین پر افراد پر اختیار مل گیا ہو، امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ آج تو یہ ریکنسائل نہیں ہو پاتا کہ ہر ایک کو شوق ہے ہمارے سیاستدانوں کو ہمیں حکمرانی مل جائے۔ ارے 4 بچوں کے باپ کی جواب دہی کل بڑی مشکل بات ہے، 4 بچوں کے باپ کی جواب دہی کل بڑی مشکل بات ہے، چاہے جائے کہ 22 کروڑ پر حکمرانی کرنے والوں کا بڑا جی گردہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے نہ جانے کتنے رویے اختیار کرتے ہیں اور کس قدر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی تک کر جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر حکمراں عادل کرنے والا ہو، راہ خدا میں لگا ہوا ہو، مخلوق خدا کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والا ہو، اللہ کی زمین پر ظلم کے خاتمے کی کوشش کرنے والا ہو، تو ایسا حکمراں بہرحال وہ اللہ کے سائے میں ہوگا اس حدیث مبارک کے مطابق۔ باقی عدل اپنی جگہ ایک بہت بڑا ہمارے دین کا تقاضا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل و انصاف پر بنایا ہے،
والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ کہتا ہے اس نے آسمان کو بلند کیا، یہ کائنات بنائی، اس میں میزان رکھ دی، ترازو رکھ دی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اب ہم سے تقاضا ہے کہ اس میزان عدل میں تم ڈنڈی نہ مارنا۔ اللہ اپنے رسولوں کا مشن بیان فرماتا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں، لیقوم الناس بالقسط، انسانیت قسط پر، عدل پر قائم ہو جائے، اس مقصد کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے کہلواتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ اور اب ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھوں پر جو ذمہ داری ہے، اس امت کو قرآن کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو قسط کے، عدل کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو عدل اپنی جگہ ایک بہت بڑا ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ایک خوبصورت ڈاکیومنٹری بنی امپائر آف فیتھ کے نام سے، پرانی بات ہو گئی، اور اس میں اکثر غیر مسلم اسکالرز تھے، پروفیسرز تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بیان کیا، پازیٹیو باتیں تھیں۔ ہر ایک کی گفتگو کا بنیادی مقصد یا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ The beauty of the teachings of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the catching word justice۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو تعلیمات کا خوبصورت ترین نقطہ ہے وہ جسٹس کی بات ہے، عدل کی بات، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عدل کی بات نہیں کی ہے، عدل قائم اور نافذ کر کے دکھایا ہے۔ آج جس تناظر میں ہم جی رہے ہیں، جس مملکت کی صورتحال ہے، اور آٹے کی لائن میں لگنے والے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اب جو مزید تباہی مچنے والی ہے IMF کے ساتھ اور رضامندی کا معاملہ اور نئے ٹیکسز، نہ جانے کہاں تک یہ معاملہ پہنچے گا۔ بہرحال یہ موضوعات اپنی جگہ، البتہ اگر ظلم کوئی کر رہا ہے تو بہرحال وہ قیامت کے دن تاریکیوں کے اندر ہوگا حدیث مبارک کے مطابق، اور عدل اگر کر رہا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائے میں، اس کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ ساتوں کی ساتوں باتیں جو حدیث مبارک میں آ رہی ہیں، یہ آسان نہیں ہیں، یہ مشکل ہیں، اور آج اگر کوئی حکمرانی بڑے شوق سے قبول کر رہا ہے تو 10 نہیں 100 مرتبہ سوچے، کل اس نے رب تعالیٰ کو جواب دینا ہے بہرحال۔ تو پہلی بات جو اللہ کے سائے میں، اس کے عرش کے سائے میں ہوگا، امام عادل۔ نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جس کی پرورش ہوئی، جو پروان چڑھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے۔ بہرحال ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپے میں تو سب کو اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، بہرحال اللہ 70 برس کے بعد بھی کسی کو توفیق دیتے تو اللہ کی عطا ہے، اور 70 برس بعد بھی کو پلٹ آئے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، اس کی نفی نہیں معاذ اللہ۔ البتہ جوانی کی زندگی وہ ہوتی ہے، دور وہ ہوتا ہے جب ساری صلاحیتیں اپنے نقطہ عروج پر ہوتی ہیں، اور اسی میں وہ ہمارے یہاں جملے بڑے مشہور ہیں، پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور کسی کو خاطر میں نہ لانا، میں ہی میں سب کچھ، ایسے میں بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس موقع پر کوئی اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کو مان کر اللہ کی مانے، اور اپنے شب و روز کو اور معمولات میں لگائے، جائز معمولات میں، مگر اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہو، اللہ کی بندگی میں لگا ہو، اللہ کی عبادت میں لگا ہو، تو یہ نوجوان بھی کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے جوانی اور نوجوانی کا معاملہ علیحدہ سے قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے نوجوانوں کا۔ سورہ کہف کا مطالعہ ہم جمعے کے دن کرتے ہیں، بلکہ تلاوت کرتے ہیں، کبھی مطالعہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اصحاب کہف نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کو ترجیح دی اپنی جان کے مقابلے میں، اپنے وطن کے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اول ایمان لا کر، بلکہ ایمان لانے کے بعد ان کی تحریک میں حصہ لینے والے اول ان کی جماعت کے، ان کی بنی اسرائیل کی قوم کے نوجوان لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تنے تنہا سارے بتوں کا خاتمہ کیا ہے، اس وقت بھی فتن کا لفظ قرآن کریم ذکر کرتا ہے، نوجوانی کی ان کی کیفیت کا معاملہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کی شرم اور حیا کی حفاظت کا اگر قرآن پاک ذکر کرتا ہے تو یوسف علیہ السلام کی جوانی کو بھی قرآن کریم ذکر فرماتا ہے۔ بہرحال اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک نوجوان ہمیں نظر آتا ہے، اور ان کی حضور علیہ السلام تحسین بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح قیامت کے دن جو سوالات حدیث مبارک میں ہمیں ملتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں، کہ بندے کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے اس کی جگہ سے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں۔ زندگی کہاں لگائی، اور دوسرا سوال جوانی کہاں کھپائی۔ اس جوانی کے بارے میں خاص سوال ہونا ہے قیامت کے دن۔ تو اس جوانی کے دور میں عزم ارادے بھی پختہ ہوتے ہیں، اور صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے کلائمیکس پر ہوتی ہیں، اپنے نقطہ عروج پر ہوتی ہیں، بگڑنے کے بھی امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں جو اللہ کا ہو رہے وہ نوجوان بھی اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو یہ عبادت الہی کی لذت کا لطف عطا فرمائے۔
سچی بات ہے کئی مرتبہ ہم آرٹیفیشل پر مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ اوریجنل ہمارے پاس نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے یہ آرٹیفیشل ہیں. اور جس نے واقعتاً اللہ کی وحی قرآن حکیم کو سنا ہو، اللہ کی وحی سے تعلق مضبوط ہوا ہو، قرآن کا جسے شوق و ذوق ہو جائے، اس کو باقی سب گندگی ہی لگے گا. لیکن اگر وہ اصل نہیں ملتا تو کئی مرتبہ گندگی ہی اصل محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بالخصوص اس جگہ جو ذکر ہے وہ نوجوانوں کے اعتبار سے، تو اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اس ملک میں 60% یوتھ ہے. دنیا کہتی ہے کہ کسی ملک پہ تبدیلی اور انقلاب کے لیے 30%، 30% نوجوانوں کی ضرورت ہوتی. ہمارے پاس 60% ہے، لیکن کبھی ڈگڈگی بجانے والے ایک طرف، کبھی دوسری طرف ان کو لے جاتے ہیں، کبھی فضولیات کے اندر ان کو لگا دیا جاتا ہے. کہاں کہاں ان جوانوں کی جوانیاں لٹ جاتی ہیں. کبھی اسپورٹس کے نام پر، اسپورٹس میں کوئی مسئلہ نہیں، کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کہ کھیل کو جو آج مصیبت بنا دیا ہے اور کھیل کو آج زندگی مرنے کا مسئلہ بنا دیا ہے، زندگی موت کا مسئلہ بنا دیا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے نام پر بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو پھیلا کر بیڑا غرق کر دیا ہے. اور اب حد یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو سیاسی جماعتوں کے لوگ کرتے ہلڑ بازی ہوتی ہے اور وہ سارا کانسرٹ کا انداز ہوتا ہے، بالکل غلط ہے، تصور باطل ہے یہ. مگر اگر کوئی دینی سیاسی جماعت کے نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں وہ انتخابات کے موقع پر وہی ڈریس کوڈ اختیار کریں جو عام نوجوانوں کا ہو چکا ہے آج کل، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. سیاست کے اندر اتنے ہم بہہ گئے، سیاسی معاملات میں اتنے ہاتھ آگے چلے گئے، جو سب کریں گے وہ ہم کریں گے. نام لیں اسلام کا اور میدان میں جو ہے وہ نوجوان لڑکیاں بھی آ جائیں بے پردہ ہو کر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کہاں یہ اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانی کا دور ہو، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر جو لگا رہا اور اس پر اس کی پروان چڑھنے کی کیفیت رہی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائے میں ہوگا. نمبر 3، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایک اور مشکل بات. اور تیسرا وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے. اور یہ آنکھوں کا آنسو بہانا، ہاں وہ فلموں کے ڈائلاگ دیکھ کر لوگوں کو رونا آتا ہے. پاکستان کسی، معاف کیجئے گا مجھے، پاکستان کسی ٹیم سے ہار جائے رونا آتا ہے لوگوں کو. بس 40 لاکھ خرچ ہوئے، بچے کی شادی بھی کیا کریں، کروڑ خرچ نہیں کر سکے، رونا آ رہا ہے اس کے اوپر. وہ فلاں اتنے مہنگے انسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہوا، سر پر اٹھا لیا آسمان، بڑی مصیبت ہو گئی ہمارے ساتھ. ہم سے زیادہ تو دنیا میں کوئی مظلوم ہے ہی نہیں بیچارہ، سب جگہ رونا آ رہا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق میں رونا نہیں آ رہا. یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یہ ان سے بھی زیادہ سخت. اور اللہ ہمیں پکارتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. ابھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں، اور اللہ نے جو حق میں سے نازل فرمایا اس قرآن کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھیں. آج یہ رونا مفقود ہو چکا ہے، بہت کم. اب تو آرٹیفیشل رونا ہوتا ہے. ہاں جی، رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور وہ جناب وہ فلاں ٹیلی ویژن کے اوپر حضرت فلاں انورٹڈ کوما میں ان کے پورے نام چھپتے ہیں، وہ رقت آمیز دعا کرائیں گے. تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ حضرت کو رونا آ جائے گا 27ویں شب میں، 25ویں شب میں. ڈرامے بازی کرتے، مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. استغفر اللہ. ہاں، اجتماعی مواقع پر اب یہ بیان چل رہا، ہو سکتا ہے میری آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں ہم، معاذ اللہ، کہ کوئی اجتماع ہوتا ہو وہاں کوئی بیان میں کسی کو رونا آ جائے. صحابہ کو بھی رونا آتا تھا، دعا کے موقع پہ رونا آ جائے صحابہ کو بھی آتا تھا. اس کی نفی نہیں، معاذ اللہ. یہاں کیا بات کی جا رہی ہے؟ سائے میں وہ ہوگا جو تنہائی میں رویا ہے اللہ کی یاد سے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. مجمع میں تو رونا آ جاتا ہے، رو لیتا ہے بندہ. اور اگر آج تنہائی میں رونا نہیں آ رہا تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے دل سخت تو نہیں ہو چکے ہیں. اللہ دلوں کی سختی سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ رونا اللہ کو کتنا پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے دوران قتال کے میدان میں بہہ جائے، خون کا قطرہ. اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کے بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بہہ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ قطرہ بہتا ہے آنسو کا، چاہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہو، رو تو صحیح، جب بندہ روتا ہے اللہ کی خشیت کی وجہ سے
تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ البتہ یاد رہے اس طرح کی احادیث میں عام طور پر صغیرہ گناہوں کی معافی مراد ہوا کرتی ہے، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ اور اس کی کچھ شرائط پوری کرنا وہ اپنی جگہ ایک تقاضا ہے، لیکن بہرحال یہ فضیلت اس رونے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے، تنہائی میں رونا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی۔ تو فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ تیسرا بندہ ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا تنہائی میں اور اس کی آنکھ سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جائیں، وہ رونا شروع ہو جائے تنہائی میں، خوف الہی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے۔ آج اگر دل سخت ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پہلو آج ہم مس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تنہائی کے رونے کی کیفیت بھی عطا فرمائے۔ آگے فرمایا نمبر 4 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، چوتھا وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ یہ اٹکا رہے سے کیا مراد ہے؟ ایک نماز ادا کی تو دوسری نماز کا اس کو انتظار رہے، ہاں اذان دی جائے گی یاد دہانی کے لیے، مگر بندہ تو پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ اذان کے وقت بھی آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھاگتے بھاگتے ہوئے آئے اور آخر میں اگر جمعے کی 2 رکعت ہے تو سلام پھیرا اور بھاگ گئے۔ یہ جمعہ ادا کیا جمعہ ادا ہوا؟ اور اگر 5 وقتہ نماز کی بات ہے تو یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہوا تو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے، بالکل غلط بات ہے۔ کوئی واقعتاً مجبوری آ گئی تو بات الگ ہے، لیکن جماعت کی نماز اس کی تو فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے غصے کا اظہار فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اذان کی آواز سن لیتے ہیں اور جماعت میں نہیں آتے، کوئی عذر بھی نہیں، حضور فرماتے میرا جی چاہتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، بس حضور فرماتے مجھے خیال آتا ہے کہ گھر میں عورتیں بچے بھی ہوں گے، مگر حضور نے اپنی شدت تاثر کا اظہار فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ اجر بھی ہے اس کا، اور پھر اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ تو ایک تو یہ اٹکا رہنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایک نماز مکمل ہو تو دوسری نماز جو ہے وہ اس کی تیاری میں وہ لگا رہے اور اس دوسری نماز کی ادا کرنے کا اس کو انتظار رہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہے۔ باقی اللہ کے گھر یعنی مساجد سے محبت کا ہونا، مساجد کی خدمت کرنا، مساجد کے انتظامات میں اپنا حصہ ڈالنا، مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو مساجد کی طرف متوجہ کرنا اور مساجد کے اعمال میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ سارا کچھ بھی مساجد سے تعلق کے ذیل میں ہی آئے گا۔ تو یہ اٹکا رہنا نمازوں کے اعتبار سے بھی ہوگا، اور یہ دل مسجد میں اٹکا رہنا اس اللہ کے گھر کی خدمت، اس کے معاملات، اس کے معمولات، اس کے انتظامات، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیاں، ان سب میں جہاں ممکنات میں سے ہو اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح ہم توجہ دلاتے ہیں، ٹھیک ہے خواتین کے لیے جماعت کی پابندی لازم قرار نہیں دی گئی، وہ گھر میں ادا کریں ان کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی، البتہ کم از کم جمعے میں اور عید کے موقع پر کوشش کی جائے۔ کیوں؟ جمعے اور عید کا خاص معاملہ کیا ہے؟ جمعے اور عید میں خطبہ ہوتا ہے، نمازیں تو 5 وقت ہوتی ہیں، اور آپ جمعے کے دن دیکھیں جمعے کی یعنی فرض ظہر کے کتنے ہیں؟ 4، جمعے میں کتنے رہ جاتے ہیں؟ 2 کہاں چلے گئے؟ وہ 2 خطبے جو دیے گئے ہمیں، 2 خطبے کس طرح؟ ایک امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، تھوڑا سا بیچ میں پاز آتا ہے وقفہ اور پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ 2 رکعتوں کی جگہ 2 خطبے دیے گئے، اور خطبوں کا حاصل کیا ہے؟ واعظ و نصیحت۔ اب مجبوری کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، اس لیے یہاں خطبہ مختصر ہے، اردو کی تقریر طویل ہے، کہیں انگریزی کی تقریر طویل ہوگی، کہیں پنجابی میں ہوگی، کہیں سندھی میں ہوگی، لوکل زبان میں، وجہ واعظ و نصیحت کے لیے۔ تو جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ، یہ اپنی جگہ اہمیت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم مردوں کا انتظام تو ہے، خواتین کے لیے بھی انتظام ہو تاکہ ان کے لیے اس کی تعلیم و تربیت کا موقع ہو سکے۔ تو جمعے کی نماز کا معاملہ، عید کی نماز کا معاملہ، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے بابردہ خواتین کے لیے اہتمام موجود ہے، یہ تعلیم و تربیت بھی ذہن میں رہے، ورنہ مرد کہہ دیں جی عورتیں مردوں کے تابع، بالکل تابع، تو آپ نے انتظام کیا عورتوں کی تعلیم کا؟ یا تو مردوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، چاہے جائے گے وہ عورتوں کو تعلیم دیں گے۔ تو بہرحال اس میں بھی اعتدال کی رائے ہماری ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اصولی بات ہو رہی تھی کہ مسجد میں دل اٹکا رہے۔ اسی طرح اگر ایک ماں ہے تو اپنے بیٹے کو تو بھیجے نا مسجد، بہن ہے تو بھائی کو متوجہ تو کرے، گویا اس ماں کا بھی دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، اس بہن کا دل بھی مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے۔
تو مائیں نہ جانے بچوں کو کہاں کہاں بھیج دیتی ہیں. امام صاحب کیوں ہر جمعہ یہاں پر نماز سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ وہ بچے جو نماز ادا کرنے کے قابل ہیں, جو مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہیں, بھائی ان لڑکوں کو مسجد آنا چاہیے, ان کے والدین کو بھیجنا چاہیے, والد صاحب کو لے کر آنا چاہیے, بھائی تو لے کر آنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اگر دن میں بھائی کی یا والد صاحب کی مصروفیت کا معاملہ ہے تو سمجھ آتی ہے بات, کوئی اور انداز ہو سکتا ہے تو کیا جائے. ہمارے بچے کہاں کہاں نہیں جاتے جناب, ان کی ٹیوشنز کے لیے اور ان کے جم کے لیے, میں ڈی ایچ اے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ان کی فلاں ایکٹیویٹیز کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, ان کی فلاں کلاسز کے لیے, ان کے فلاں کورسز کے لیے دن رات بچے جا رہے ہیں. اس بحث سے قطع نظر کہاں جا رہے ہیں, کہاں نہیں جانا چاہیے, کہاں جانا چاہیے, تو مسجد کیوں نہیں آ رہے, اور ان کو مسجد پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں کیا جا رہا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک گاڑی کے اندر پتہ نہیں کہاں ڈراپ کیا جا رہا ہے, تو کیا وہی گاڑی مسجد میں بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی؟ جن کے ہاں گاڑی ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو بھارا یہ اگر سارا ہمارا معمول ہوگا تو گویا ہمارا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پانچواں فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ, اور دو وہ افراد کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. بہت بھاری بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بڑی فضیلت کی بات ہے. بھاری کیوں؟ جب محبت اللہ کی خاطر ہو جائے تو بقیہ محبتیں نیچے ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی خونی رشتے بھی نیچے رہ جاتے ہیں. اگر تو کفر و اسلام کا مسئلہ تو بات بڑی آسان ہے. کفر و اسلام کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر میں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف ہے, صاحبزادے بعد میں ایمان لائے بھی وہ کفار کی طرف ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے, کزنز دوسری طرف ہے, باقی اسی طرح دیگر صحابہ بھی. یہ کیا ہے؟ اسلام والے ایک طرف ہے, کفر والے دوسری طرف. خونی رشتے تو گئے ایک طرف, اسلام کا رشتہ رہے گا اوپر. یہ تو ہوا اسلام و کفر کی جنگ کے دوران میں. اور ایک مسلمانوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں ہم لوگ سورہ معاف کیجئے گا نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا, وہ تو دعا مانگنے والی ہوتی ہے, ہم سے پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ. اس کا ترجمہ پڑھیے گا جا کر. وَنَخْلَعُ, نخلو خلا سے ہے. خلا کسے کہتے ہیں؟ شوہر بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے نا, ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں. وَنَتْرُكُ, ہم چھوڑ دیتے ہیں. مَن يَفْجُرُكُ, اے اللہ جو تیری نافرمانی کرے. اب بتائیے, ادھر نمازیں بھی چلیں, باہر میں کوئی شراب کی پارٹی والوں کے ساتھ بھی جا کر بیٹھے, استغفر اللہ. ادھر نماز بھی چلے اور دعائے قنوت بھی ہو, اور باہر جا کر بے پردہ محفلوں کے اندر, گانوں کی, فلم ڈراموں کی محفلوں کے اندر بندہ پورا حصہ لے کر بیٹھے گا. استغفر اللہ, ہاؤ از اٹ پاسبل, کیسے ممکن ہے؟ اور ابھی کہہ کر آ رہا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ, اور اس کے بعد پارٹیوں میں جا رہا ہے. چلے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں چلے گا. اس طرف بھی توجہ کرے. مسلمانوں کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, مگر ترجیحات کی بات ہوگی. یہ میرا بچپن کا دوست ہے, یہ میرا فلاں ہے, یہ میرا بچپن کا, یہ میرا فلاں پروفیشن کا, او بھائی یہ میرا دینی بھائی ہے. یہ ہے ترجیح والی بات. اور جو باقی بچپن کے دوست ہیں, جو خونی رشتے والے ہیں, ان میں ایمان کا ٹچ, آج کل تو لوگ سیاست میں بھی اسلامک ٹچ کی بات کرتے ہیں نا, اس میں ایمان کا ٹچ شامل کر لیں, نور علی نور والی بات ہو جائے گی. بچپن کی دوستی بھی چلتی رہی, لیکن اب آ جائے گا معاملہ کس کا؟ دین کی بنیاد سے, دین کی نسبت سے. تو وہ دو افراد جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے. دوسری روایات میں ذکر آتا ہے وہ ملتے بھی ہیں تو اللہ کی محبت پر, اور وہ ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے تو اس کیفیت پر کہ ان کی محبت صرف اللہ کی خاطر ہوتی, دنیا کو کوئی مقصد, کوئی غرض مقصود نہیں ہوتی, صرف اللہ کی خاطر. اور صحابہ ایک دوسرے سے کو بتاتے تھے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس کو بتائے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی خاطر. اب انگریزی میں کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کہا کبھی ہم نے ایک دوسرے کو کیا ترجمہ کریں گے اس کا انگریزی میں؟ لفظ محبت کا ترجمہ لو ادا نہیں کر سکتا, بس وہ مجبوری ہے, انگریزی زبان کی محدودیت ہے, ہم کہیں گے آئی لو یو. لیکن لفظ محبت میں حبہ اور حبہ میں دانہ اور دانے کی جڑ و بنیاد سے چلیں اور درخت کی آبیاری تک جائیں اور اس کے برگ و بار تک جائیں, تو یہ پورا ایک عالم ہے جس کو محبت کہتے ہیں عربی میں. صرف لو جو ہے وہ اس کا اظہار کر نہیں سکتا, وہ میری اور آپ کی مجبوری کی جملہ ہمیں آتا ہے.
لیکن بہرحال حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہو اللہ کی خاطر تو اس کا اظہار کیا کرو. اللہ یہ محبت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. مسجد کے تعلق سے نسبتیں ہو جاتی ہیں, دینی اجتماعیت کے تعلق سے ہو جاتی ہیں. ہماری بھی اجتماعیت تنظیم اسلامی کے عنوان سے وہاں بھی حدیث بار بار ہم سناتے ہیں, ہمارے اساتذہ سناتے تھے. اللہ کرے کہ ہماری محبت محض اللہ کی محبت کی خاطر ہوں اور اسی محبت پر اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع بھی فرما دے. یہ پانچویں بات ہوئی. دو وہ افراد جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر, یہ بھی اللہ کے سائے میں ہوں گے. چھٹی بات, مشکل باتیں آ رہی ہیں. چھٹی بات, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ, اور وہ شخص کہ جسے ایک بڑے منصب والی, خاندان والی, اونچے گھرانے والی خاتون نے اور خوبصورت خاتون نے اِلَى نَفْسِهَا اپنے نفس کی طرف مائل کیا, زنا کی, گناہ کی, بدکاری کی دعوت دی. قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, اور وہ بندہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا خوف آڑے آتا ہے, اللہ کا خوف مجھے روکتا ہے. آسان بات نہیں. خاندان بھی اونچا اور خوبصورت اور حسین خاتون کسی کو گناہ کی دعوت دے اور پورا آپشن اویلیبل ہے, پورا موقع اویلیبل ہے, اور وہ انی اخاف اللہ, وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مشکل بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خشیت اور خوف عطا فرمائے. دنیا کے لاکھ پہرے لگا لیں, جتنے پہرے عقل انسانی لگائے گی دوسری عقل اس کو توڑ دے گی. ایک جیمر لگاتے لوگ دوسرا جیمر لگا لیتے ہیں, پتہ ہے نا سب کو, اور تیسرا جیمر لگ جاتا ہے. تو جیمرز بنانے والوں کی دنیا بھر میں چاندنی ہو جاتی ہے. ایک عقل ایک روک لگائے گی, دوسری عقل کاٹ دے گی. رب کا خوف ہوگا, بندہ 7 پردوں میں بھی بچ سکے گا. اللہ وہ خشیت الہی مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے, اور اللہ زنا کی ہر شکل سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم کمزور ہیں, اللہ قوت رکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور زنا کا راستہ تو حرام ہے, اللہ نے حلال راستہ کون سا دیا ہے؟ نکاح کا. اور خدا کے بندوں نکاح کو آسان کرے. نکاح مشکل ہے تو زنا کی مختلف شکلیں چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر. نکاح مشکل ہم نے کیا ہے تو زنا کی مختلف شکلیں چل رہی, بدنگاہی بھی ہے, ٹچ کرنا بھی ہے, ہاتھ ملانا بھی ہے, ہینڈ شیک سے آگے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے, اور پھر اس سے آگے انتہا کا معاملہ. یہ سب زنا کی شکلیں ہیں. ٹیکنیکلی بالفعل وہ عمل ہے آخری جس پر سزا شریعت نے بتائی, مگر اس سے پہلے کے جو راستے شریعت اس کو بھی منع کرتی. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو آج کل یہ سارا ایکسس اویلیبل ہے بے حیائی, فحاشی اور یعنی کا, اور نکاح کو مشکل ہم نے کر دیا. تو زنا ہونا ہے, جوانیاں لٹنی ہیں, لٹ رہی ہیں. شتر مرغ کی طرح ریت میں سر ڈال کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے اور نکاح کے عمل کو آسان کرنے کی بات کرنی چاہیے. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے, اب یہ وہ موقع ہے کہ یہ حدیث بیان ہونی چاہیے. اور ایک اصول سمجھ لیں, بڑی دلچسپ بات ہے. لا حیا فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی حیا کا معاملہ نہ ہو. کیا مطلب؟ دین کا مسئلہ بیان کرنا ہو تو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. دین کا مسئلہ پوچھنا ہو, سیکھنا ہو تو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, کہیں تمہاری نگاہ پڑ گئی, کو خیال تمہیں آ گیا, جاؤ اپنی زوجہ سے تعلق قائم کرو. واضح حدیث ہے رسول اللہ علیہ السلام کی, سمجھیں اس بات کو. حضور نے ایشوز کو ڈسکس کیا ہے, اور آج یہ موقع ہے تو بیان بھی کریں گے ہم, تاکہ تمہارے جذبات صحیح جگہ استعمال ہوں اور معاشرہ پاکیزگی کی طرف گامزن ہو. وہ گندگی کے ڈھیر نہ بنے جو آج گندگی کے ڈھیر اس معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو نکاح کا عمل اور نکاح کے نتیجے میں زوجین کے تعلق کی مضبوطی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی. چھٹی بات کیا تھی؟ ایک ایسا شخص کہ جس کو ایک منصب والی, اونچے خاندان والی عورت گناہ کی برائی کی دعوت دے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کا خوف اسے روک دے. آخری بات, 7ویں بات, ورجل تصدق بصدقۃ, اور وہ بندہ کہ جو صدقہ کرے فاخفاها, پس اسے پوشیدہ رکھے. ایک ہے زکوٰۃ جو کہ فرض ہے, وہ تو اگر اعلانیہ بھی بندہ دے, جیسے نماز ادا کرتے ہیں اعلانیہ جماعت میں آ کر, کوئی حرج نہیں. نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, اور وہ بندہ کہ جو صدقہ کرے اور اسے پوشیدہ رکھے, حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ, یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اتنا پوشیدہ رکھے. کہاں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے ہیں. آسان بات نہیں. کس کا دل نہیں چاہتا 10,000 کا بھی چیک دے تو 4 کیمرے تو سامنے ہوں, اور اگر 1 لاکھ کا دے دے تو پورا فنکشن ہونا چاہیے, اور کروڑ کی بات ہو تو پورا آڈیٹوریم بھرا ہونا چاہیے, اور جب تک کیمرہ مین نہ آ جائے وہ معاملہ ہی پورا نہیں ہوتا. نہ,
اللہ کے ایسے پیارے بندے میں آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں، بڑے بڑے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، رسید پر نام بھی اپنا نہیں لکھواتے، رسیدیں اس لیے جاری کیا کرتے ہیں، ہم بھی یہاں قرآن اکیڈمیز میں ہمارے تنظیم اسلامی کے فورم پر اس سے کہ ہم آڈٹ کرواتے ہیں، انٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے، تاکہ معاملہ صاف اور شفاف رہے۔ ایک بات مگر بعض اللہ کے بندے اس پہ لکھواتے ہیں اللہ کا بندہ، نام نہیں لکھواتے اس کے اوپر۔ الحمدللہ بعض کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جن کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ رائے خدا میں کتنا خرچ کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے استادوں نے سکھایا کہ بیٹا کچھ نیکیاں کچھ تو رکھو خالص آخرت کے لیے، کئی نیکیاں ظاہر ہو جاتی گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتی ہیں، کچھ تو رکھو کہ خالص آخرت کے لیے ہوں۔ اللہ وہ ذوق و شوق مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ باقی تفصیل ہے، کبھی ایک جنرلائز قسم کی اپیل ہوتی ہے زلزلہ زدگان کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، کئی مسجد کی تعمیر کے لیے، کئی دینی اجتماعیت کے کچھ کاموں کے لیے ایک جنرل اپیل ہوتی ہے، اور ایک بندہ محسوس کرتا ہے میں آگے بڑھ کر دوں گا تو 10 لوگ اور بھی دیں گے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ اچھی بات ہے، حالانکہ وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، لیکن عام حالات کی بات کی جا رہی کہ جس نے دیا تو ایسے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا راہ خدا میں خرچ کیا۔ یہ ہے 7واں شخص کہ جو پوشیدہ طور پر راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ یہ آج ہم نے ایک حدیث مبارک جو کہ بخاری شریف میں ہے اور جس میں بڑی پیاری بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ 7 قسم کے افراد اللہ کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جب اللہ کے سائے مراد اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 1 عدل کرنے والا حکمراں، 2 جوانی کے دور میں اللہ کی عبادت میں لگا رہنے والا، 3 تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا رو جانے والا، 4 وہ کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، 5 وہ 2 قسم کے افراد، وہ 2 افراد کہ جن کی محبت اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے سے ہوتی ہے، 6 جو ایسی خاتون جو منصب والی خوبصورتی رکھنے والی ہو اور برائی کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے، اور 7 جو ایسے صدقہ راہ خدا میں دے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے دیا ہو تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان امور کے حوالے سے مجھے اور آپ کو جہاں جہاں موقع ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کے حالات حاضرہ پر بہت کچھ کہنے کو ہے، وقت نہیں ہے، بس 1-2 باتوں کا اشارہ میں کر دوں۔ سویڈن میں معاملہ ہو گیا، پھر ہالینڈ میں ہو گیا، وہاں کی دائیں بازو کی انتہا پسند جماعتوں کے افراد نے کیا اور پولیس کی سرپرستی میں قرآن حکیم کی بے حرمتی ہوئی۔ یہ مغرب کا وہ مکروہ چہرہ ہے جو کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ دنیا کو رواداری اور تحمل اور برداشت، احترام، رسپیکٹ، ہارمونی، ان سب کی دعوت دینے والوں کا یہ مکروہ چہرہ ہمارے سامنے ہے۔ اور سبحان اللہ کوئی ایک مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو بائبل کے کسی ایک نسخے کو بھی نظر آتش کرے، ایون وہ گیتا کو بھی نہیں کرے گا، حالانکہ ہم مانتے کہ یہ اللہ کے کلام نہیں ہے، مگر مسلمان یہ حرکتیں کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مغرب کا حرکت کرنے والے ہیں جو ساری دنیا میں چیمپئن بنے ہوئے، فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، ساتھ رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں اور تحمل کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان کے مکروہ چہرے تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم مسلمانوں کا عالم ہے کہ ہمیں زیادہ حساسیت محسوس نہیں ہو رہی اس کے اوپر، حکمرانوں کی طرف سے بات بھی جانی چاہیے، کچھ بات گئی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، مگر کما حقہ جیسے کہ بات جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی، اور مسلمانوں کی طرف سے آواز کا بلند ہونا، حکمرانوں کی طرف سے آواز کا بلند ہونا، اس کی شدید ضرورت ہے۔ اور تیسری بات کڑوی ہے، آج یہ کیوں ذلت اور رسوائی کہ ہم کسی ایک ظالم کی بھی گردن اڑانے کے قابل نہیں، ہم کسی ایک کا بھی گریبان پکڑنے کے قابل نہیں، اس سے کہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں، آج ہم نے خود قرآن کے نظام کو نافذ نہیں کیا، آج ہم نے خود محمد مصطفیٰ کی شریعت کو نافذ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آج ہم ذلیل ہیں دنیا کے اندر اور ہم کوئی جواب ان کو نہیں دے سکتے۔ 1924 کی رہی صحیح خلافت، رہی صحیح جب ختم ہوئی، کئی مرتبہ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی، اس سے کچھ عرصے پہلے برطانیہ میں اسٹیج شوز پر ڈرامے چلنے والے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی شان میں گستاخی کا پلان تھا، تو وقت کے خلیفہ نے برطانیہ کے سفیر کو بلایا، حالانکہ رہی صحیح خلافت، آئیڈیل نہیں، بس مرکزیت تھی مسلمانوں کی ایک درجے میں، اور اس نے سفیر سے کہا کہ بند کرو اس کو روکو، کہ ٹکٹس بک چکے ہیں۔ تو وقت کے خلیفہ نے تلوار نکال کر دکھایا کہ بھئی تلوار فیصلہ کرے گی، اس سے فوراً میسج بھجوایا کہ یہ پاگل لوگ ہیں، کس معنی میں، اگر ان کا دماغ چل گیا تو یہ تلوار کا فتویٰ جاری کرے گا۔ جب مرکزیت تھی تو فتویٰ دیا نہیں جاتا تھا، فتویٰ نافذ ہوتا تھا۔
ان کو سمجھ آ گئی اسٹیج شوز رک گئے، نہیں چلے. آج ہم احتجاج کریں بالکل کریں، پرامن احتجاج کریں، اور اپنے حکمرانوں سے ہمیں تقاضا کرنا چاہیے کہ آگے بڑھ کر وہ بات کرنے کی کوشش کریں. لیکن غلاموں کی حیثیت کہاں ہے؟ غلاموں کی حیثیت کدھر ہے؟ غلام تو چھینک بھی نہیں سکتے نا ان کی پرمیشن کے بغیر. اس لیے آج ہم ذلیل اور رسوائیں. اس سے ناموس رسالت یا ناموس قرآن کی بات آئے، اور مجھے اجازت دیجیے گا ناموس الہی کی بات بھی آئے گی. ہم بیان دے دیں گے، دیٹس اٹ، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. تو جب تک اپنے گھروں کو سیدھا نہیں کریں گے اور اپنے ملک میں شریعت نافذ نہیں کریں گے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. اور جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے. پھر ہم بیان نہیں دیں گے، پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہوگی. وہ کبھی نظام خلافت کے تحت ہوتا تھا، آج تلاش کرنا پڑا ہے کہ نظام خلافت کا تصور بھی مسلمانوں کے ذہنوں سے نکل چکا. معیشت کی بات کر لیں، بڑے تباہ کن حالات سر پہ کھڑے ہیں. اور اللہ محفوظ رکھے کہ آج آپ کے میرے گھروں کے اندر تھوڑی بہت خوشحالی ہے، اور باہر کچھ لوگ کچھ علاقوں کے اندر آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ لائنوں کا رخ کل ہمارے گھروں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یہ گاڑیوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ سانحہ پیش آ گئی تو قوم کہاں کھڑی ہوگی؟ سارے مسائل ہیں، ایک ہی حل ہے. ہم بارہا بات کر چکے ہیں، ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، اللہ کی شریعت کے ساتھ غداری کی ہے. جب تک ہمارے حکمراں ہم سب نہیں پلٹیں گے اللہ کی شریعت کے معاملے کی طرف، یہ حالات سدھر نہیں سکتے. باقی حکمرانوں کی حرکتیں دیکھ لیں، جس کا ہاتھ چلتا ہے وہ دوسروں کو گرفتار بھی کرواتا ہے، دوسروں کے ساتھ سختیاں بھی کرتا ہے. جس کا ہاتھ چلتا ہے وہ اپنے کیسز کو معاف کرواتا ہے. یہ رسہ کشی تو چل رہی ہے ان کی، عوام بیچارے پس رہے ہیں. اور عوام کو بھی غیرت آنی چاہیے کہ 75 برس ہو گئے، ہم اللہ کے نام پر کب کھڑے ہوں گے، اللہ کی شریعت کے لیے کب کھڑے ہوں گے. اس کے سوا ہمارا کوئی حل اندرونی طور پر بھی نہیں ہے اور بیرونی طور پر بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.